ناظرین، بدلوں کی نشریات کے پروگرام انگیخت میں میں حاضر ہوں صدیق اظہر، اور میرے ساتھ ہیں جناب ہمارے تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب۔ ناظرین، ایک نیا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس میں ایک بہت اہم بات جو ان دنوں بہت جس کا تذکرہ ہے، وہ جناب آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مختلف قسم کے فارمولے بنا کر پاکستان کو بہت نقصان دیا گیا ہے، اور ہم سے کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور ہم ہی یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پاکستان کو مسائل سے نکالے گی، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے اور شہباز شریف کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ شاید قومی اسمبلی میں کچھ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کی جائے۔ تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب امتیاز عالم صاحب آپ سے کہ آپ بتائیے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کیا بم جو ہے یہ پھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، یہ انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ ہے نا کہ جی ان سے کسی انٹیلیجنس کے یا اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے کسی بڑے افسر نے کہا ہے کہ زرداری صاحب اپنے طور پہ بیان دیتے رہتے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں گھڑتے ہیں۔ اب وہ ذرا نام لیں کہ کس نے ان سے رابطہ کیا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ان سے رابطہ کیا گیا کہ ہمیں فارمولہ دو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی پہلے سے نکالو عمران خان کو، پھر ہم فارمولہ دیں گے۔ جیسے وہ فارمولے کے لیے اسٹیبلشمنٹ محتاج ہے عمران خان کی، لیکن جب ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جس طرح کی شکست ہوئی ہے لوکل باڈیز الیکشن میں، کے پی میں، اور اگلے مرحلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل بہت بری شکست ہوگی اور پنجاب میں بھی صفایا ہو جائے گا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، تو تحریک انصاف کے پلے تو کچھ رہے گا نہیں۔ تو لوگ جہاز سے اترنا شروع کر دیں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے، جس طرح چڑھے تھے 2018 میں، جس طرح چڑھایا گیا تھا الیکٹیبل، جس طرح بھاگ کے جا رہے تھے، وہ دیکھیں گے جب فضا بدل رہی ہے تو چل پڑیں گے۔ تو ایسے رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ کہ رابطے جب ہو رہے ہوتے ہیں خفیہ بیک چینل سے، میں بھی بہت سارا بیک چینل کرتا رہا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں، انٹرنیشنلی بھی کرتا رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیک چینل میں کون کر رہا ہے، کیا کس سے رابطہ ہوا، کس سے کیا بات ہوئی، یہ راز رہ جاتے ہیں۔ تو کس طرح مجھے معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی آفر کیا گیا تھا اور ان سے بات چیت چلتی رہی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نواز شریف سے براہ راست بات چیت چل رہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ بڑی ریگولرلی بات چیت ہوتی ہے، ان کی نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں ان کے ساتھ صدر پی ایم ایل این جناب شہباز شریف صاحب سے۔ ہاں، تو وہ جب اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انوالو ہے تو اپوزیشن تو یہ مطالبہ کرتی ہے نا کہ آپ اس میں اس یہاں سے نکل جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا کہ ذرا پیچھے سے ہٹے تو دیکھ لیا کیا ہوا، اور اس لیے پچھلے الیکشن ہم کہتے تھے وہ فراڈ تھا۔ انہوں نے کہا اب کے ہاتھ پیچھے ہٹا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، کسی کو سپورٹ نہیں کیا، اور ان کی سب کی کوششوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا ہے کے پی کے الیکشن میں، انتظامیہ نے پیسے، فنڈز، کارڈ وغیرہ، اس کے باوجود وہ ہار گئے۔ تو اب مسئلہ چل رہا ہے کہ اب رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ میں بات چیت چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ آپ پہلے پنجاب میں کریں، پھر اب وہ اس پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ ابھی بھی چل رہی ہے پنجاب کی بات، لیکن کہ ہم پہلے چیک کر لیں سینٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ لا کر، اور اسی طرح قومی اسمبلی کا اسپیکر کا الیکشن تو ہوتا ہے سیکریٹ بیلٹ سے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر کے خلاف لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو 30 40 50 لوگوں کے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ والے بھی کہتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہوگا کہ آیا اسٹیبلشمنٹ یا جو فون کرنے والے ہیں ایم این اے ایم پی ایس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اگر پیچھے یہ چیک ہو جائے گا کہ آیا وہ ایک صفحہ ایک ہے یا پھٹ گیا ہے یا صفحہ نیوٹرل ہو گیا ہے۔ تو اپوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو پیغام رسانی ہو رہی ہے اس کی ویلیڈیٹی کو، اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے اب وہ اس طرح کا ٹیسٹ کیس بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پیغام رسانی ہو رہی ہے یا رابطے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد کیا ہو، یہ اس پہ بات چیت، تو اس پہ تجزیے شروع ہو گئے ہیں، اس پہ سسٹم میں بدلنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس کا اظہار ایک جنرل صاحب جنرل طارق
خان نے کیا ہے اپنے ایک مضمون میں، وہ تو صدارتی نظام لا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پارلیمنٹری سیکورٹی کونسل سسٹم کو بنا دو، اڑا دو، انتخاب بالکل، وہ تو پرپورشنل ریپرزنٹیشن لے آؤ، وہ تو ان کا جو خیال ہے کہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بنا دیا، اور اس میں صدر ہو اور اس کے نامینیٹڈ گورنر ہو، ہاں، وہ گورنر الیکٹڈ کی بات نہیں کرتے. ایک ایسا خوفناک قسم، یہ ایوب خان کے تجربے سے بھی سکون نہیں آیا. یہ مشرف کے بڑے قائل تھے جنرل طارق صاحب، انہیں ابھی چین نہیں آیا جو جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا ہے. پاکستان کہاں سے کہاں رہ گیا. تو لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فوج سیاست میں انٹرسٹڈ ہے اور ایک بڑا پولیٹیکل فیکٹر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. تو وہ اب جب اتنا بڑا کرائسس بنا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے آلٹرنیٹیوز پہ اسٹریٹجیز بن رہی ہوں گی، اور بڑی پلان اے بن رہا ہوگا، پلان بی بن رہا ہوگا، پلان سی بن رہا ہوگا. اس طرح کی بڑی ایکسرسائزز وہ کرتے ہیں، کافی ان کے پاس ریسورسز. تو مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اگلے 2-3 مہینے میں کچھ معاملہ ہلے گا، کچھ اٹیمپٹس ہوں گی. اب ممکن ہے عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے عمران خان کے خلاف، اور اس میں لیکن نواز شریف نے بڑی سخت شرط لگائی ہے. نواز شریف مان گئے، پہلے وہ عدم اعتماد پہ نہیں مان رہے تھے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ آپ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہو، وہ پرائم منسٹر اوتھ لے اور وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے، اور اس کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے. نواز شریف تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں وہ شرط لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی سندھ اسمبلی توڑے. تو اس سے وہ تو بلوچستان کی اسمبلی کا مسئلہ بھی ہوگا، وہ تو کے پی کی اسمبلی کا مسئلہ بھی ہوگا، ظاہر ہے سارے ہوں گے. وہ تو پنجاب کی اسمبلی کا مسئلہ بھی ہوگا. جب تک آپ پنجاب میں وہ عدم اعتماد ووٹ نہیں لاتے یہاں سے یہ بزدار صاحب نہیں، اگر قومی اسمبلی میں آ گیا تو پھر چھوٹی اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں تو لازماً آئے گا. نہیں، ضروری نہیں ہے. کے پی کی مثال کے طور پر کے پی کا چیف منسٹر کا میں نہیں توڑتا، پنجاب کا چیف منسٹر کا میں نہیں توڑتا. چلو پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف نہیں، جن پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گے نا. پنجاب میں تو عدم اعتماد آ سکتا ہے، لیکن کے پی میں تو ان کی بڑی میجورٹی ہے، 2/3 اکثریت ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اگر 20-15 ٹوٹ بھی جائیں ایم پی ایز، تو عمران خان کی گورنمنٹ تو نہیں ٹوٹتی. ہاں، وہاں نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے. یہ تو آگے عمران خان خود استعفیٰ نہ دے، اور پاکستان میں یہ تو ہوا نہیں. ہو سکتا ہے آئینی طور پہ ممانعت نہیں ہے کہ جی اگر ایک اسمبلی، صوبائی اسمبلی ٹوٹ جائے یا قومی اسمبلی ٹوٹ جائے اور 2 صوبوں کے چیف منسٹر نہیں توڑتے تو پھر تو آپ کو ملک میں 2 صوبوں میں اور ایک مرکز میں انتخاب کرانا پڑے گا. ان 2 صوبوں میں آپ نہیں کرا سکتے. یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا انڈیا میں یا امریکہ کی اسٹیٹس میں الیکشن علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں 2 سال کے بعد انہوں نے ایک بنایا ہوا. لیکن انڈیا میں تو ہر وقت آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی اسٹیٹ کا الیکشن ہوتا رہتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک اکٹھے نہیں ہوتے. اور پھر صوبوں کے الیکشن میں ووٹنگ کا پیٹرن. اچھا امتیاز صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈائیکٹمی جو ہے وہ پولیٹکس میں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول کے درمیان رابطے جو ہیں وہ کافی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے، جو مریم نواز یا نواز شریف کا ایک سٹانس جو ہے سمجھا جاتا ہے ڈیفرنٹ، ان کا جو ہے زیادہ جو اپنا رجحان ہے وہ ہے مولانا کی طرف. اور مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں. تو کیا یہ جو ایک چھوٹا سا ایک اختلاف یا تضاد جو ہمیں نظر آ رہا ہے خود اس کی پی ایم ایل این کی پولیٹکس میں، کیا یہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے جو کہ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ فیصلہ کن اپوزیشن کی پولیٹکس کے فیصلے 3 لوگوں نے کرنے ہیں. اچھا. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف. مولانا فضل الرحمان، نواز شریف ایک پیج پہ. ہاں، یہ تو میں کہہ رہا اور ہوں. مسلم لیگ نواز اور پوری پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی بات سے، اور پی ایم ایل این بھی اس سے ہٹ نہیں سکتے. کارڈ ان کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ دونوں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ عدم اعتماد کی ووٹ کی بات کرتے ہیں. یہ حکومت کو قبل از انتخابات کے لیے مجبور کرنے کی بات ہے، کوئی رستہ نکال زرداری کے بغیر، وہ آپ زرداری کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ جو 3
ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. ان کے درمیان پالیٹکس ہونی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سے جڑے گا, دوسرا دوسرے سے جڑے گا. اچھا, یہ پھر ایک دوسرے کے خلاف بھی گیم لگائیں گے. زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ اپنی گیم لگانے کی بات ہے. وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ یہ ان کی اسسمنٹ ہے جو مجھے پتہ لگا ہے کہ پی ٹی آئی کرمبل کر جائے گی, ٹوٹ پھوٹ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. اور ان کے بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ لوگ وہ مسلم لیگ نواز میں نہیں جائیں گے. ان کے بہت سارے لوگ مسلم جنوبی پنجاب میں خاص طور پر, یہاں بھی بہت سے لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہاں پہ کمپٹیشن میں نمبر 2 پہ مسلم لیگ نواز کا بندہ تھا, تو ان کے لیے مشکل ہوگا اپنے امیدوار کو, اپنے بندے کو ڈسپلیس کرنا. بعض جگہوں پہ کر بھی لیں گے جہاں پہ بہت ہی پور پرفارمنس رہی ہو, لیکن اتنی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن پی ٹی آئی کا ممبر جس طرح جیتا ہے, اور پی ٹی آئی کا ممبر جہاں پر بھی جیتا ہے بہت کم ووٹ سے جیتا. لیکن 40-50 تو الیکٹیبل ہے نا پی ٹی آئی میں. اب وہ 40-50 الیکٹیبل کہاں جائیں گے؟ اس میں سے کچھ کو تو نواز شریف قبول نہیں کریں گے. اور یہ ہمارے دوست شہباز شریف وہ بھاگ کے جائیں گے انہیں لینے کے لیے. زرداری صاحب ان سے رابطے کر رہے ہیں. زرداری صاحب تو دونوں ہاتھ کھول کے انہیں قبول کریں گے. اور آپ نے دیکھا نہیں کس طرح, لیکن کیا ان کا ووٹ جو ہے وہ اس ووٹ پہ اثر نہیں ہوگا اگر پنجاب میں ایک موومنٹ اور ایک لہر اس طرح کی چل پڑی کہ مسلم لیگ نون ہی آگے ہے. اچھا, میرا ایک اور خیال ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی ٹائم چاہیے پنجاب میں. پیپلز پارٹی کو کے پی میں وقت چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو پشاور میں 80,000 ووٹ مل گیا. تھوڑا ووٹ نہیں ہے, بڑا ووٹ ہے. اس طرح باقی جگہوں بھی انہیں اچھا بھلا ووٹ ملا ہے. تو وہ چاہیں گے کہ بھی اپنی وہاں پوزیشن کو بہتر بنائیں. پنجاب میں ان کی ریوائول ہوا ہے لیکن بہت سلو ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ بڑا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیں گے اور پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا فائدہ لینا چاہیں گے. کیونکہ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا تھا, جو کہ زرداری صاحب نے پی ایچ ڈی کی جو ڈگری لی تھی اس میں یہ بھی شامل تھا کہ میدان خالی چھوڑ دو تحریک انصاف, اور تحریک انصاف کے پاس لوگ چلے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں لوگ جو زیادہ ووٹ گیا تھا پیپلز پارٹی کا وہ سنا واپس آ رہا ہے. یہ وہاں پہ بھی کے پی سے بھی ہمیں رپورٹ ملی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بتایا گیا وہاں کے رپورٹرز نے کہ جو لوگ پچھلی دفعہ الیکشن میں پارٹیوں کے چھوڑ کے چلے گئے تھے تبدیلی کے, یا عمران خان نیا چہرہ ہے چلو اسے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, اور وہ لوگ واپس آ گئے. ایک وجہ یہ بھی بنی ہے. اب وہ وہاں پہ جمیعت علماء اسلام کی وکٹری کو اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کہ ڈبیکل ان کا بڑا ہے. اور اگلی کولیشن جو ہے آپ دیکھیں گے اب وہاں پہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہے, ایک اور کلیئر ہو گئی بات, سیٹ ایڈجسٹمنٹ آسان ہو جائے گی. کبھی دیکھیں نا یہاں پہ اتنی یونین کونسلر میں آپ کی پوزیشن یہ ہے, ہماری پوزیشن یہ ہے, ایم پی اے کی سیٹس پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکیں گی, پہلے نہیں ہوتی تھی, اب شاید ہو جائیں. خاص طور پر جے یو آئی کے اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ان کے درمیان تو ہوگی. وہاں پہ ممکن ہے جے یو آئی پنجاب میں بھی سیٹیں مانگے مسلم لیگ نون سے, ممکن ہے سیٹیں مل سکتی انہیں, جیسے ڈیرہ غازی خان ہے, جیسے مظفر آباد ہے, یا کچھ اور علاقے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 2-3 مہینے سیاسی حساب سے بڑی انٹرسٹنگ ہوں گے, بڑی سازشیں چلیں گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے, ناکام بھی ہو سکتا ہے, کامیاب بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوئے, اور خاص طور پر جو عمران خان کے حامی لوگ تھے نا جرنلسٹ, اب وہ آج کل یہ بات زیادہ چلا رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے, اور مارچ کی تاریخیں انہوں نے بھی دینی شروع کر دی. لیکن دوسری طرف یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, یہ ابھی صفحہ ایک ہی ہے, اور ابھی عمران خان کو وہ ڈسپلیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ابھی بحران پہلے ہی بہت زیادہ ہے, ایک اور سیاسی بحران آ جائے گا. ابھی تو دیکھیں نا آپ کا آئی ایم سے بات طے نہیں ہو پائی, افغانستان بالکل فلکس میں ہے, ابھی طالبان نے باڑ اکھاڑی ہے ڈیورنڈ لائن پہ, بڑے بڑے مسئلے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری اپنی ذاتی رائے ہے اس پہ, میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ٹینیور پوری کرنے دینی چاہیے, تاکہ ایک یہ جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل پروسیس میں مکمل نہیں ہونے دیتے. آپ قبل وقت نکال دیتے ہیں حکومت کو, وہ پھر آ جاتے ہیں مظلوم بن کے, دیکھیں جی ہمیں تو حکومت نہیں کرنے دی گئی, ہمیں نکال دیا گیا, ہمارے خلاف سازش ہوئی, عمران خان بھی کہے گا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس میں جو ایک منطقی نتیجہ عوام بنائیں گے, اپنی رائے عامہ میں جو تبدیلی آئے گی اسے آنے دینا چاہیے اور اسے میچور ہونا چاہیے. اور پھر ایک آخری بات کر دوں,
کہ اس میں دو بڑے الائنسز بنیں گے. ایک پیپلز پارٹی لیڈ الائنس بنے گا جس میں این پی بھی آ سکتی ہے, جس میں اور کچھ گروپس بھی آ سکتے ہیں, اور اس میں ایک فضل الرحمان صاحب کا اور یہ نواز شریف کا الائنس سامنے آئے گا. تو ناظرین, آپ نے نیا جو سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اس پر ہم نے جناب امتیاز عالم صاحب کی گفتگو سنی. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا, اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ بدلو کے پروگرام کی نشریات کو سبسکرائب کریں گے. آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی اچھے پروگراموں کے ساتھ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا بدلو کی نشریات دیکھتے رہیں گے. شکریہ.